افسوسناک خبر ہے، وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے یہ کنفرم کیا ہے۔ ترجمان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مفتی عبدالشکور میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے۔ شرائع دستور پر ایک گاڑی نے مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ مولانا عبدالشکور کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے یہ کنفرم کیا ہے اور ترجمان اسلام آباد پولیس کا یہ بتانا ہے کہ مفتی عبدالشکور میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے۔ احمد سبحان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد سبحان، اس افسوسناک خبر سے متعلق ڈیٹیلز آپ کے پاس کیا ہیں؟ جی بالکل، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیر مذہبی امور جو کہ ٹریفک حادثے میں میریٹ ہوٹل سے نکل کے یہ سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کو کی گاڑی کو وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے، سرکاری اپنی جو ان کی وہیکل ہے اس کو، اور یہ ایک ویگو گاڑی سامنے سے سمت سے آتی، اس سے ان کا ٹریفک حادثہ پیش آیا جس سے وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کو پولی کلینک اسپتال جو کہ بالکل قریب ترین تھا اسپاٹ سے وہاں شفٹ کیا گیا، لیکن وہ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جاں بحق نہ ہو سکے۔ وزیر مذہبی امور کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ افطار کے بعد یہاں سے نکلے تھے اور سیکریٹریٹ چوک کی جانب وہ بڑھ رہے تھے جس وقت ان کی گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ اکیلے ہی گاڑی میں سوار تھے، جبکہ جو دوسری گاڑی جس میں سے ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا، جس میں ان کی موت واقع ہوئی ہے، وہ اس گاڑی میں 5 سوار موجود تھے اور اس گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں اور اس گاڑی کو بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ اب پولیس حکام ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اسپتال پہنچ کر پولی کلینک اسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی اب موجود ہے اور وہ وہاں پر پہنچ کر تو ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جی، مولانا عبدالشکور کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور، اور احمد سبحان یہ بتا رہے ہیں کہ وہ افطار کے بعد میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف وہ جا رہے تھے، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے لیکن مخالف سمت سے آتی ہوئی گاڑی جس میں 5 افراد سوار تھے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس کے بعد جو کہ قریبی ہے سیکریٹریٹ چوک سے پولی کلینک اسپتال، وہاں مفتی عبدالشکور کو منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس گاڑی کو بھی روک لیا گیا ہے اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے تمام افراد کو۔ مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک یہ خبر ہے، مفتی عبدالشکور افطار کے بعد واپس جا رہے تھے میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف اور اس راستے پر ایک مخالف سمت سے آتی ہوئی گاڑی نے ٹکر ماری ہے مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو۔ مفتی عبدالشکور خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور جس گاڑی نے ٹکر ماری ہے یہ ڈالا بتایا جا رہا ہے جس میں 5 افراد سوار تھے۔ گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا ہے پولیس نے اور جو ڈرائیور ہے، جو افراد ہیں، ان کو بھی پولیس کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ مفتی عبدالشکور کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے، ان کی ڈیڈ باڈی پولی کلینک اسپتال میں موجود ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کے جہاں پر یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا اور جس گاڑی نے ٹکر ماری مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو، وہ گاڑی موجود ہے، پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ احمد سبحان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد سبحان، بتائیے گا کس وقت یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا اور کوئی وہاں پر موجود تھے عینی شاہدین جن سے آپ کی بات ہو سکے؟ کیا تیز رفتاری کے باعث یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا؟ دوسری طرف سے جو گاڑی آ رہی تھی اسپیڈ زیادہ تھی اس کی؟ جی بالکل، جو یہ ایریا ہے سیکریٹریٹ چوک ہے اور شارع دستور کے بالکل شارع دستور کا یہ بڑا ایک مرکزی چوک تصور کیا جاتا ہے جہاں پر وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور جس میں ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ ریڈ زون ہے، یہاں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، ان کے مطابق بھی، اور جس طرح سے ہمیں پولیس حکام نے بھی آپ کنفرم کیا ہے کہ جب مفتی عبدالشکور کی گاڑی سیکریٹریٹ چوک کے قریب پہنچی ہے تو سامنے کی سمت سے آتی ہوئی جو گاڑی تھی اس نے انہیں ہٹ کیا، جس کے بعد یہ ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور وہ گاڑی ان کی فٹ پاتھ سے ٹکرائی جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کو پھر زخمی حالت میں ہی فوری طور پہ ہی پولی کلینک اسپتال جو کہ بالکل قریب ہی اس اسپاٹ سے واقع ہے وہاں شفٹ کیا گیا تھا جہاں پر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں اسلام آباد کے سیف سٹی کی ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس سے بھی یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ جب مفتی عبدالشکور اس
चौक पर पहुंचे हैं अपनी गाड़ी में, जो कि सरकारी गाड़ी है उनकी, और उसको वो खुद ड्राइव कर रहे थे। तो उस वक्त जब ये हादसा पेश आया, जिस हादसे के मुतालिक भी बताया जा रहा है कि वो भी निजी कंपनी की गाड़ी है और उसमें 5 अफराद सवार थे, और उसके जो ड्राइवर हैं उनको भी और गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। और अब इस मामले की तहकीक की जा रही है कि हादसे का सबब क्या बना है, चूंकि ये बिल्कुल एक मेन चौक बनता है और इस पे ये जो वक्त भी है ये अफ्तार के बिल्कुल करीब का वक्त बताया जा रहा है, इसके बाद का वक्त बताया जा रहा है। तो उसमें बताया तासुर यही भी है, अब तक जो इब्तदाई मालूमात है वो यही है। और जिस तरह से गाड़ी हिट हुई और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जिसके बाद इस कदर शदीद जख्मी हुए थे मुफ्ती अब्दुल शकूर वजीर मजहबी अमूर के, उनकी इस हादसे में जख्मी होने के बाद मौत वाक़ई होगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि इतना शदीद हादसा था कि जिसकी वजह से आसपास एक धमाके सी की आवाज़ थी और उससे उनकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होके तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई थी, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हुए थे। अहमद सुभान, ये कहिएगा, मुफ्ती अब्दुल शकूर अमूमन खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, वो आते जाते हैं कहीं भी? जी, अमूमी तौर पे तो चूंकि ये सरकारी गाड़ी है और उसमें ड्राइवर मौजूद होता है, लेकिन चूंकि ये वक्त बिल्कुल अफ्तार का वक्त था तो मुमकिन ये है कि वो इस वक्त अफ्तार के वक्त पे ड्राइवर को साथ ना लेके गए हों, क्योंकि बताया जा रहा है, पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर वजीर मजहबी अमूर अपनी गाड़ी में अकेले मौजूद थे इस वक्त। और मैं चूंकि ये पूछा था कि क्या कोई दूसरा शख्स जख्मी तो नहीं है, तो उसमें भी बताया गया कि दूसरी गाड़ी ने भी उनको जब हिट किया, जिससे उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जाके फुटपाथ से टकराई, जिसमें आप वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि जो इनकी गाड़ी है वो इस वक्त भी जब खड़ी है तो उसकी जो राइट साइड, जो ड्राइवर साइड है, वो काफी ज्यादा डैमेज है और ये गाड़ी अभी भी एक फुटपाथ के ऊपर ही खड़ी है कि जिस टाइम पे ये वीडियो दिखाया। अच्छा, पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि हादसा कैसे पेश आया ये हादसा भी है या कुछ और भी इसके पहलू निकलते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर इफ्तार के बाद, वैसे तो हर इलाके में हमने देखा है कि लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और तेज़ जा रहे होते हैं क्योंकि सड़कें सुनसान होती हैं, तो लोगों का क्या बताना है? इतनी तेज़ स्पीड थी कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी एक बड़ा यानी धमाका सा भी हुआ और उसके बाद शदीद वो ज़ख्मी हो गए, उनकी गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई? जी, गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हुई है और चूंकि ये हादसा हुआ इस साइड से कि जहाँ पे जो मुफ्ती अब्दुल शकूर इस टाइम चूंकि वो खुद ड्राइव कर थे और ड्राइवर साइड ही ज्यादा डैमेज भी हुई है और उन्हीं की साइड पे ही हिट हुई है, जिसकी वजह से उनको वो शदीद जख्मी हुए। और उसमें बताया जा रहा है, अब हमारी जब अस्पताल हुकाम से भी बात हुई है तो वो भी बता रहे हैं कि इंटरनल इंजरी भी थी जो जिस टाइम पे इनको जो हादसा पेश आया तो उसके सबब भी ये जो उनको डैमेज है उसकी वजह से वो इस कदर शदीद था कि खदशा ये पाया जा रहा है कि उनके इंटरनल ब्लीडिंग इस तरह से हुई है जिसकी वजह से अब उनकी जो मौत वाकई हुई है। और इसी तरह अब हमें बताया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी अब स्पॉट का भी विजिट कर रहे हैं, जिसमें आईजी इस्लामाबाद खुद से स्पॉट पे भी पहुंचे हैं जहां पर ये हादसा पेश आया, जिसमें जो वजीर मजहबी अमूर है उनकी मौत वाकई हुई है। और इसके बाद अब वो पोली क्लिनिक अस्पताल भी जा रहे हैं कि जहाँ पर जाके डॉक्टर से भी इनके हादसे और इनके जख्मी होने और इसके बाद जिस जख्म इस कदर शदीद क्यों थे कि जिनकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई, सारे मामले की तहकीकात करने की जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस के जो रूटीन का अमला है, जिसमें जो थाना सेक्रेटेरिएट है, जो ट्रैफिक पुलिस है और इसी तरह एसपी सिटी समेत आप आईजी इस्लामाबाद खुद से भी इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं और स्पॉट के बाद अब वो अस्पताल का भी विजिट करेंगे। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक चूंकि वजीर मजहबी अमूर खुद से ड्राइव कर रहे थे और उनकी गाड़ी को हादसा भी उन्हीं की साइड से, जो ड्राइवर साइड है, उससे पेश आया और उस के सबब उनको शदीद जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल मुंतकिली बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि यहाँ पर ये शाराए दस्तूर है, यहाँ पर तमाम तर रेड जोन और ये रेड जोन है और सबसे अहम जो अमारात हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमी तौर पे भी जो रेस्क्यू 1122 का अमला है वो यहाँ पर मौजूद होता है कि किसी भी खुदा न खास्ता कोई हादसा या कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आए तो इमरजेंसी जो रिलीफ है वो फौरी तौर पे मुयसर हो सके। इसी तरह इनको भी एम्बुलेंस में फौरी शिफ्ट किया गया था, लेकिन जख्म इस कदर शदीद थे और ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो इस कदर शदीद था कि उसमें जो वजीर मजहबी अमूर है वो जांबार ना हो सके और अस्पताल पहुंच के वो दम तोड़ गए। अब इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनकी गाड़ी को राइट साइड से, ड्राइवर साइड से हिट किया गया था और एक बड़ी हाईएस्ट जो रीवो है उसने हिट किया था इनको और इस रीवो में 5 अफराद सवार थे। मुफ्ती अब्दुल शकूर खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ ड्राइवर या कोई भी अमला मौजूद नहीं था। आमतौर पे चूंकि इनकी ये सरकारी गाड़ी थी और ये इनकी जो मेन जो इनको बतौर वजीर इनको गाड़ी मिली है वो ये गाड़ी थी जिसमें ये
سوار تھے، تو اس میں عمومی طور پہ تو ڈرائیور ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر یہ کسی سرکاری اسائنمنٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی وزیر ہوں یا مفتی عبدالشکور کو بھی جی، وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے دکھ کا اظہار کیا ہے، کنڈولنس کی ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور جو کہ میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے، اشارہ دستور ہے یہ، اور یہاں پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایاز بتائیے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور افطاری انہوں نے یہاں پر نجی ہوٹل میں کی ہے، اور وہاں سے یہ نکلے ہیں خود ڈرائیو کر کے، اور ٹورڈ یہ پارلیمنٹ لاجز کی طرف جا رہے تھے. اور وہاں پر جو ایک چوک ہے، وہ چوک سے مخالف سمت میں آنے والا جو ایک ڈالا تھا جس میں 5 آدمی سوار تھے، تیز رفتاری کی وجہ سے انہوں نے مولانا عبدالشکور جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا. ہماری بھی بات ہوئی ہے پولیس آفیشل سے بھی، ہم نے پوچھا کہ کاز آف ایکسیڈنٹ کیا ہے، تو انہوں کا یہ بتانا تھا کہ گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. اب یہ گاڑی جو ہے یہ ہم نے بھی پتہ کروایا ہے، یہاں پر ایک نجی کمپنی ہے اس کی یہ گاڑی ہے، اور اس کمپنی کے جو مالک ہیں وہ یہاں پر جماعت اسلامی کے جو لوکل امیر ہیں میاں اسلم، ان کی یہ کمپنی ہے، اور ان کے یہ 5 ملازم تھے، اور 5 جو ہے اسی کمپنی کے ملازم ہیں، اور اسی گاڑی میں یہ جا رہے تھے، اور انہوں نے تیز رفتاری کی وجہ سے ان گاڑی کو ہٹ کیا. مولانا جو تھے وہ گاڑی کو خود ڈرائیو کر رہے تھے، افطاری کے بعد وہ پارلیمنٹ لاجز کی طرف جا رہے تھے، اور چوک سے آتے ہوئی مخالف سمت پہ گاڑی اتنی شدید ٹکرائی ہے کہ وہ گاڑی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، اور وہاں پر موقع پہ کافی زیادہ ان کو جو ہے وہ چوٹیں لگی تھی. کوشش کی گئی کہ ان کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے، پولی کلینک منتقل کیا گیا، لیکن وہ جابر نہیں ہو سکے. اس حوالے سے ابھی پولیس کا یہ بتانا ہے کہ 5 جو آدمی سوار تھے اس میں سے 2 زخمی ہیں جو اسی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے، اور ان کو بھی طبی امداد دی جا رہی ہے اور پولی کلینک میں، اور باقی 3 جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. وہ تینوں پولیس کی حراست میں ہیں. یہ دونوں جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. یہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہی ہے، کیونکہ اب جس شدت سے یہ حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے اب پولیس تحقیقات بھی کر رہی ہے. ہم نے اس پوائنٹ کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا آیا یہ کوئی ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. ڈیٹیلز دے رہے تھے ایاز اکبر یوسفزئی. احمد سبحان، بہت شکریہ آپ کا.